میرا نام عائشہ تھا۔ جب میری شادی فہد سے ہوئی تو میں نے سوچا تھا کہ میری زندگی بھی دوسری لڑکیوں کی طرح خوشیوں سے بھر جائے گی، مگر شادی کے چند مہینوں بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ کچھ خواب صرف خواب ہی رہ جاتے ہیں۔ فہد ایک اچھے کاروباری خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ نرم مزاج ضرور تھا، مگر اپنی ماں کے سامنے اس کی کبھی نہیں چلتی تھی۔ میری ساس کو شروع دن سے ہی مجھ میں کوئی نہ کوئی کمی نظر آتی تھی۔ وہ اکثر رشتہ داروں کے سامنے کہتی، دیکھو تو ذرا، رنگ بھی سانولا ہے اور بات بھی کم کرتی ہے، پتہ نہیں میرے بیٹے کو اس میں کیا پسند آیا تھا۔ میں خاموش رہتی۔ شروع میں فہد میرا ساتھ دیتا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ بھی بدلنے لگا۔ شادی کے 3 سال گزر گئے، مگر میری کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اب گھر کا ماحول پہلے سے بھی زیادہ خراب ہونے لگا۔ ایک دن میں نے اپنی ساس کو فون پر کہتے سنا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، فہد کی دوسری شادی کروا دیتی ہوں، میرا خاندان ایسے نہیں چلے گا۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ چند ماہ بعد فہد کی دوسری شادی زینب سے ہو گئی۔ وہ مجھ سے عمر میں چھوٹی، بے حد خوبصورت اور پر اعتماد تھی۔ نکاح کے اگلے دن جب وہ میرے کمرے میں آئی تو میں دل ہی دل میں کسی طوفان کے لیے تیار تھی، مگر اس نے آتے ہی کہا، آپی، مجھے نہیں معلوم کہ آپ مجھے پسند کرتی ہیں یا نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم سکون سے رہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ شادی کی ابتدا دنوں میں میری ساس ہر وقت زینب کے آگے پیچھے گھومتی رہتی۔ اس کے لیے نئے کپڑے اور زیورات آتے، رشتہ دار اس کی تعریفیں کرتے، جبکہ میں گھر کے ایک کونے میں موجود ایک ایسی چیز بن چکی تھی جسے سب دیکھتے تھے مگر محسوس کوئی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میری ساس نے سب کے سامنے کہا، اللہ کرے جلدی سے ہمیں پوتے کی خوشخبری سننے کو ملے، اور معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میرا دل ٹوٹ گیا، مگر میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چند دن بعد کچن میں میرے ہاتھ سے چائے کا کپ گر کر ٹوٹ گیا تو میری ساس چیخ پڑی، تم سے ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ اسی وقت زینب نے آ کر کہا، اماں جی کپ ہی تو ٹوٹا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ میری ساس حیران رہ گئی۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن زینب میرے کمرے میں آئی تو میں پرانی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، آپی، آپ تو پہلے بہت مختلف لگتی تھی۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، ہاں، اس وقت زندگی نے ابھی مجھے آزمانا شروع نہیں کیا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں کیونکہ میری وجہ سے آپ کا حق تقسیم ہوا ہے؟ میں نے کہا، بعض فیصلے انسان نہیں، حالات کرتے ہیں۔ شاید پہلی بار وہ میرے دکھ کو محسوس کر رہی تھی۔ شادی کو 1 سال گزر گیا، مگر زینب بھی امید سے نہ ہو سکی۔ اب میری ساس کی پریشانی دوبارہ بڑھنے لگی۔ جو کل تک اس کی تعریفیں کرتی تھی، اب اسے بھی ڈانٹنے لگی۔ ایک دن میں نے زینب کو چھت پر روتے دیکھا۔ اس نے کہا، شاید اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ آپ نے اتنے سال کیسے گزارے ہوں گے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ہر امتحان ہمیشہ نہیں رہتا۔ اس دن کے بعد ہمارے درمیان سوتنوں والا نہیں بلکہ درد بانٹنے والا رشتہ بن گیا۔ چند ہفتوں بعد ڈاکٹر کی رپورٹ آئی جس میں بتایا گیا کہ زینب کے ماں بننے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ گھر میں جیسے قیامت آ گئی۔ وہی لوگ جو کل تک اسے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، آج اسے بوجھ سمجھنے لگے تھے۔ ایک رات زینب میرے کمرے میں آئی اور پوچھا، جب آپ کے ساتھ یہ سب ہوتا تھا تو آپ کیسے جیتی تھی؟ میں نے جواب دیا، اللہ کے سہارے۔ اس رات ہم دونوں نے اپنے دل کے سارے زخم ایک دوسرے کے سامنے کھول دیے اور شاید سوتنوں سے بڑھ کر بہنیں بن گئی۔ کچھ عرصے بعد فہد کے والد کے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ فہد کا بھی چیک اپ ہونا چاہیے۔ پہلے تو سب نے انکار کیا، مگر آخر کار ٹیسٹ ہوئے اور رپورٹ نے سب کو حیران کر دیا۔ مسئلہ صرف عورتوں میں نہیں تھا بلکہ فہد کی صحت میں بھی تھا۔ میری ساس کے پاس پہلی بار کسی کو الزام دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ فہد کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا۔ اسی دوران ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی۔ کچھ ٹیسٹ ہوئے۔ 2 دن بعد ڈاکٹر نے مجھے مبارکباد دی۔ سالوں کی دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ میں ماں بننے والی تھی۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھ سے زیادہ خوش زینب تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، آپی، دیکھا میں کہتی نہ تھی، اللہ دیر کرتا ہے اندھیر نہیں۔ میری ماں بننے کی خبر سن کر پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر میری ساس کے دل میں ایک عجیب سا خوف بھی پیدا ہو گیا۔ شروع میں وہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی رہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کا پرانا رویہ واپس آنے لگا۔ دوسری طرف زینب ہر وقت میرا خیال رکھتی تھی۔ اگر میں پانی لینے بھی اٹھتی تو فوراً کہتی، آپی، آپ آرام کریں، میں لے آتی ہوں۔ حمل کے 7ویں مہینے میں میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹر نے مکمل آرام کا مشورہ دیا۔
اس رات زینب میرے پاس بیٹھی رہی اور ایک لمحے کے لیے بھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ چند ہفتوں بعد میرا آپریشن ہوا اور اللہ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ فہد کی خوشی دیدنی تھی، میری ساس بھی رو رہی تھی، مگر سب سے زیادہ خوش زینب تھی۔ وہ بار بار بچے کو دیکھتی اور پھر میری طرف مسکرا دیتی۔ جب ہم گھر واپس آئے تو میری ساس کا رویہ بھی بدل چکا تھا۔ ایک شام میں نے زینب کو چھت پر اکیلے بیٹھا دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، سوچ رہی ہوں کہ اگر میرے نصیب میں بھی ایک بچہ ہوتا تو شاید میں بھی آج ایسے ہی خوش ہوتی۔ اس کی بات سن کر میرا دل بھر آیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے حسد نہیں کر رہی بلکہ اپنی خالی پن کو محسوس کر رہی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، تم اکیلی نہیں ہو، یہ بچہ صرف میرا نہیں تمہارا بھی ہے۔ پھر میں نے ننھے بچے کو اس کی گود میں رکھ دیا۔ وہ اسے ایسے سینے میں لگا رہی تھی جیسے برسوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ اسی وقت فہد بھی وہاں آ گیا۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے پہلی بار دل سے کہا، مجھے تم دونوں پر فخر ہے۔ شاید اسی لمحے ہمارا گھر واقعی ایک گھر بن گیا، ایک ایسا گھر جہاں رشتے خون سے نہیں بلکہ محبت، قربانی اور ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے سے قائم تھے۔ وقت گزرتا گیا، میرے بچے زینب کو چھوٹی امی کہہ کر بلانے لگے اور ہر بار جب میں انہیں اس کے ساتھ ہنستے کھیلتے دیکھتی تو دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی، اور اس نے سوتن کے رشتے کو دشمنی کے بجائے بہنوں جیسی محبت میں بدل دیا تھا۔